اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز جو بڑا مہربان بےحد کرم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کا اردو کا ٹیچر محمد افضل حیدر۔ آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے آپ کے نصاب میں شامل ایک نظم قطعات محمود سرحدی۔ تو آج کے لیکچر سے پہلے اس کے جو پہلے 3 قطعات تھے اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم نے چوتھے قطعے کے اوپر بات کرنی ہے۔ آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ محمود سرحدی اپنے اس چوتھے قطعے کے اندر کیا بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہاں مان نہ پڑھ، جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ تو اس کے اندر جو 2 3 4 مشکل الفاظ ہیں اس کے میننگ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نوکری کو ملازمت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے اعلان، اعلان اشتہار کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ جان پہچان کا مطلب ہے واقفیت۔ اس کے بعد ہے لفظ دکھاوا کا مطلب ہے نمائش، جھانسا۔ اور پھر ایک لفظ ہے فرمان جس کا مطلب ہوتا ہے سرکاری حکم نامہ۔ اب اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی خیال، شاعر مرزا محمود سرحدی نے اپنے اس قطعہ کے اندر ہمارے ملک کے میرٹ سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کے نزدیک اخبارات سے نوکری کے اشتہارات اور اعلانات کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نوکریاں پہلے ہی بانٹ دی گئی ہوتی ہیں۔ یہ اعلانات اور اشتہارات یا اشتہار بازیاں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف۔ تو محمود سرحدی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ہمارے معاشرے کا المیہ بیان کیا ہے، جہاں پر میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے اور نوکریاں اپنی عزیز رشتہ داروں میں پہلے ہی بانٹ دی جاتی ہیں، صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے دکھاوے کے اشتہارات جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں، اور جو کہ کھلا دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ، اور یہ اس ملک میں بدقسمتی کے ساتھ کافی عرصے سے یہ کھیل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح توضیح، شاعر مرزا محمود سرحدی نے اس قطعہ کے اندر ہمارے ملک میں میرٹ کے قتل عام پر صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ انہوں نے ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلے سفارش کے کلچر پر طنز کے نشتر برسائے ہیں۔ ان کے نزدیک اخبارات سے نوکری کے اشتہارات پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں نوکری میرٹ پر نہیں بلکہ سفارش پر ملتی ہے، اور وہ اپنے موقف کی تائید کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سب فرضی اور جھوٹے اعلانات ہیں۔ نوکریاں یا اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ پہلے ہی اپنے جان پہچان کے لوگوں میں تقسیم کر چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دکھاوے کی کاروائیاں جاری ہیں۔ تو یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ تو مرزا محمود سرحدی نے طنز جو ہے وہ بڑا گہرا طنز اس معاشرے کے جو راج اصول ہیں، اس معاشرے کے جو قوانین ہیں، اس معاشرے کی جو اخلاقیات ہیں، اس کے اوپر طنز کے نشتر برسائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غلط روش چلی آ رہی ہے اس نے ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی جو ہے وہ شکل اختیار کر لی ہے۔ ہمارا نوجوان بڑی تگ و دو اور محنت کے بعد تعلیم حاصل کرتا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں سجے خواب کو وہ نوکری کی صورت میں تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، نوکری کے لیے تگ و دو اور بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے۔ ایسے میں جب اخبار میں کسی بھی نوکری کے لیے کوئی اشتہار منظر پر آتا ہے تو نوجوان کے چہرے پر رونق پھیل جاتی ہے، اور اشتہار دیکھ کر اس حد تک خوش ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ شاید یہی وہ نوکری ہے جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ تو شاعر نے اس تعبیر کے حوالے سے اس سے کہا کہ تم نے تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ پہلا اشتہار دیکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نوکریاں تو اشتہار چھپنے سے پہلے ہی
تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یہ اشتہار تو محض ایک دکھاوا ہے اور صرف غریبوں کو مطمئن کرنے کی ایک کوشش ہے، ایک فریب ہے۔ جن کے مقدر میں نوکری ہوتی ہے انہیں اشتہار چھپنے سے قبل ہی مل جاتی ہے، باقی رہا اشتہار تو وہ محض کاروائی ہوتا ہے تاکہ ہم جیسے غریب یہ نہ کہہ سکے کہ نوکری کے اشتہار نہیں آئے۔ در حقیقت یہی نوکریاں لوگ اپنوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا کہ کچھ بتیجے ہیں چند سالے ہیں، عہدے تقسیم ہونے والے ہیں۔ تو بڑی برملا شاعر نے بات کی، ایک تماچا ہمارے معاشرے کے منہ کے اوپر مارا۔ اور یہ معاشرہ جہاں پر انصاف کا قتل عام ہو، برائیوں کی دلدل بن جاتا ہے، بے روزگاری عام ہو جاتی ہے، اور اشتہارات چھپنے سے پہلے عزیز و اقارب اپنے جو پارٹیوں کے عہدیدار ہیں، کارکن ہیں، ان کو یہ نوکریاں مل جاتی ہیں۔ حکومتی عہدوں پر فائز لوگ جن میں ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کو کوٹے ملتے ہیں، اور جو ان کے قریب لوگ ہوتے ہیں انہی کو یہ وہ نوکریاں تقسیم کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے جہاں سے انصاف ختم ہو جائے۔ تو بڑی کمال کی بات ہے کہ جہاں سے انصاف ختم ہو جائے اس معاشرے کا عملی طور پہ کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ مردہ معاشرہ ہوتا ہے، وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک اور دانا کا قول ہے کہ جہاں حقدار کا حق محفوظ نہ ہوگا وہاں نفرتیں اور حقارتیں جنم لیتی ہیں۔ جس حقدار کو آپ حق نہیں دیتے آگے چل کر وہ برائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، نفرت پھیلتی ہے، حقارت پھیلتی ہے، بدلے کے جراثیم جو ہیں وہ اس شخص کے اندر در آتے ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو نوکریوں کے حوالے سے جو آج کل ایک کلچر چلا ہوا ہے وہ رشوت کا بھی ہے کہ انڈر دی ٹیبل جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ شخص میرٹ کے اوپر نہیں آ رہا ہوتا یا کسی بڑی شخصیت کا فون کروا دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسے عوامل ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر سے انصاف اور میرٹ اس کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا۔ اس کے اندر سے ہی تنقیدی سوالات چند ترتیب دیے ہیں میں نے، تو وہ دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ اس کے جوابات آپ نے مجھے لکھ کر بھیجنے ہیں۔ پہلا سوال ہے محمود سرحدی کے ہاں معاشرتی ناہمواریوں پر طنز کی گہری کاٹ ملتی ہے، زیر مطالعہ کتاب میں انہوں نے کس معاشرتی رویے پر طنز کیا؟ تو وہ رویہ آپ کے سامنے، اور اس کے اوپر ہم بات بھی کر چکے ہیں۔ یہ آپ نے 3 سے 4 لائنوں میں اس کا جواب دینا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے رشوت اور سفارش کا کلچر ایک مہذب معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے؟ اس کے اوپر آپ نے بات کرنی کہ یہ کیوں زہر قاتل ہے۔ تیسرا سوال میرٹ پر عمل درآمد کیوں اور کتنا ضروری ہے اور یہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر آپ نے 3 سے 4 تجاویز ہمارے سامنے رکھنی ہے کہ میرٹ کتنا ضروری ہے اور اس کو کس حد تک امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ خدا حافظ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ہماری اسائنمنٹ تھی یا کوشش تھی یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور ہم نے جس کتاب کے اوپر بات کی ہے اس کے جتنے بھی اہم نکات تھے وہ سارے کے سارے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ مزید کسی بھی مشکل کی صورت میں مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور صحت و سلامتی سے بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔